آج پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک مظاہرہ کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ یہ کیس جو ہے یہ 2014 سے زیر التوا ہے اور اعتراض یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے زیر التوا کیوں ہے، اور پی ڈی ایم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، کیا اس مظاہرے کے بعد الیکشن کمیشن اس کیس کا جلد فیصلہ کرے گا؟ اور دوسری طرف ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کا یہ جو مظاہرہ ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک نہیں ہوئے، تو اس پر بہت سی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک نیا جو ایک پہلو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے یہ تو الیکشن کمیشن میں 2014 میں فائل کیا گیا تھا، لیکن اب کچھ پی ٹی آئی کے جو امریکہ میں جو فنڈز کلیکشن کی جو کمپین تھی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یہ جو معاملات ہیں اس سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ تو اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ، اور احسن اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ نون کے، اور جو بلاول صاحب کی آج غیر موجودگی ہے اس پر ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شبلی صاحب، یہ ایک کامن سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 7 سال کیوں لگا دیے ہیں؟ 7واں سال شروع ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے آپ الیکشن کمیشن کے ترجمان تو نہیں ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بار بار ڈیٹیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کارروائی بھی خفیہ رکھی جائے۔ کیوں پی ٹی آئی اس کو ڈیلے کیوں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک تعزیت کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا جو جلسہ ہے، ہمیشہ کی طرح جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے ہیں تو وہ بھی بری طرح سے ناکامی کا شکار ہو گیا۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک جب سے چلی ہے تو ان کو کوئی ایسا شو دیکھنے کو نہیں ملا جس سے کہ ظاہر ہو کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ آپ کے سوال پہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب یہ کیس انسٹیٹیوٹ ہوا تھا، اور اگر اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہماری حکومت ہے تو اس وجہ سے یہ چیز ڈیلے ہو رہی ہے، اگر 2014 سے لے کر 2018 تک یعنی کہ 4 سال ہماری حکومت تو نہیں تھی، ہم نے پہلے تو یہ 1.5 سال لگا حنیف عباسی کیس ورسز عمران خان، جس میں کہ پھر چیف جسٹس نے اس کو ریفر کیا الیکشن کمیشن کی کہ ان کی اسکروٹنی کمیٹی دیکھے۔ ہم نے اپنے جتنے بھی ہماری پارٹی کی فنڈنگ تھی، اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک بہت ہی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے ورکر سے، اپنے ممبر سے، اور جو ہمارا جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی سپورٹ کرنے کے لیے کسی نے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس میں چندہ جمع کرنے کی اور یا فنڈنگ جمع کرنے کی ایک روش ڈالی، اور اس کا ایک ایسا سسٹم ہم نے بنایا، اتنا ایک پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو یہ پیسہ جو باہر سے بھی آتا تھا وہ باقاعدہ اوتھینٹیکیٹڈ، ویریفائڈ، نوٹرائزڈ طریقے سے آ کے، اور اس کے لیے ہمارے پارٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، پوری فائنینشیل ٹیم ہے جو کہ لیکن اسٹیٹ بینک نے آئیڈینٹیفائی کیا کچھ اکاؤنٹس کے بارے میں۔ دیکھیں، وہ ان کو وہ اپنا ایک قانونی ادارہ ہے اور وہ کر سکتا ہے، ان کی جو بھی آبجیکشنز ہوں گی۔ دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا اپنا حساب جہاں برسر عام رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی نہیں ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمیں بالکل ہونا چاہیے اور ہم تو اندر ہیں، یہ سارے سوال و جواب دے رہے ہیں، ہم نے 40,000 اپنے جمع کرائے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے باقی پارٹیز تو مبرہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ انہوں پوچھ نے لیتے ہیں، وہ میں آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھا ہے، ان سے ان کی پارٹی کا بالکل کہ یہ کیوں نہیں جمع کرائے۔ اچھا یہ بتائیں جی احسن اقبال صاحب، ایک تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے اپنے جو فورن فنڈنگ کے بارے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو اگر آپ سے پوچھا ہے تو جمع کیوں نہیں کرایا؟ دوسرا، کیا مظاہرہ کرنے سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کیس کا فیصلہ جلدی کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ پاکستان میں آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس بڑے پیمانے پہ فورن فنڈنگ حاصل نہیں کی، اور جو ہمارا الیکشن لاز ہیں اس کا سیکشن 204 سب سیکشن 3 جو ہے وہ بہت صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی غیر ملکی اداروں سے، غیر ملکی حکومت سے یا غیر ملکی شہریوں سے فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی۔
پی ٹی آئی نے نہ صرف بڑے پیمانے پر فنڈنگ حاصل کی، ابھی یہ فرما رہے تھے میرے دوست شبلی صاحب کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کیا. بہت اچھا کیا آپ نے. اوورسیز پاکستانی پاکستان کو ریمیٹنس سے بھی چلاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے بھی ان سے فنڈ لیا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ آپ نے انہیں بلا پسلا کے، انہیں نئے پاکستان کا خواب دکھا کے جو ملینز آف ڈالرز لیے ہیں ان کا کیا آپ نے. یعنی کہ درجنوں انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں. جب ایک پارٹی کا سربراہ الیکشن کمیشن کو ڈیکلریشن دیتا ہے، وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ دیز آر دا اونلی بینک اکاؤنٹس مائی پارٹی ہیز. انہوں نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ یہ 4-6 ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں صرف یہی ہماری پارٹی. لیکن وہ اسٹیٹ بینک نے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کا پتہ تو لگا لیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اضافی اکاؤنٹس کے جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ڈکلیئر نہیں کیے تھے، وہ پکڑ لیے. اب پہلی چیز تو یہ آگی کہ اب یہ صادق اور امین کیسے رہ گئے. ان کا جھوٹ تو پکڑا گیا کہ انہوں نے خفیہ اکاؤنٹ پکڑا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیے یہی ہم اس لیے آ جائے تھے کہ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے 6 سال سے پینڈنگ چل رہا ہے، اور خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ تحریک انصاف ہیز ابیوزڈ دا لا. یہ قانون کا ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں تاخیری حربے لانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو انویسٹیگیشن ہے، یہ جو فائنڈنگ ہے، یہ رک جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جواب دہ ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وہی بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے الیکشن کمیشن کو کہی تھی. پی ایم ایل این نے کوئی جو قانون میں ناجائز ذرائع ہیں ان سے فنڈنگ نہیں لی، باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں لی، اور ہم نے کوئی ایسا اکاؤنٹ، جی آپ نے بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. کوئی جو لاز کے تحت ناجائز یا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے ہم نے ویل نہیں کی. بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. جو 2043 کے تحت ہم نے پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں لی. اینڈ ہم نے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں رکھا چھپا کے کہ جو ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا، اب ان کی جو درخواست ہے، میں آپ کو ایک عام شہری سمجھ جائے، جب ہم ایک دیہاتی لوگ ہیں، ایک قتل ہوتا ہے نا، ایک مجرم پکڑا جاتا ہے، قاتل پارٹی جب پکڑی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مدعی کے اوپر ایک کراس ایف آئی آر کر دو، شاید ہم کو بچ بچائیں سے. ان کی جو درخواست ہے وہ کراس ایف آئی آر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آج کہ جو آپ کا جلسہ تھا، جو مظاہرہ تھا، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں نہیں آئے؟ ویسے تو کسی جلسے میں مریم صاحبہ نہیں جاتی، کسی جلسے میں بلاول صاحب نہیں جاتے. جو بٹ خیلہ میں جلسہ تھا تو اس میں مریم صاحبہ نہیں گئی تھی. تو ہر جلسے میں سارے لیڈرز تو نہیں جا رہے، لیکن یہ آج کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ تھا تو یہاں پہ بلاول صاحب نہیں آئے. تو اس پر نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا ذرا جواب سنیے. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب مالاکنڈ میں موجود تھے جو ریلی پی ڈی ایم کی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں بھی موجود ہوں گے جو پی ڈی ایم کی ریلی ہے. کئی ساری ایسی ریلیز ہیں جہاں پر وہ ہیں، آئیں گے. کئی ساری ایسی ریلیز ہیں جہاں باقی قیادت نہیں پہنچ سکے گی. تو جب بڑے اجتماع ہوں گے تو بلاول صاحب موجود ہوں گے. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں عمر کوٹ میں اس وقت بہت اچھا شاندار الیکشن ایک ایسے شخص کے خلاف پیپلز پارٹی نے اس کو شکست دی ہے جو ماضی میں چیف منسٹر رہا ہو. ہم اس وقت براڈ شیٹ کے جو ججمنٹ ہے وہ وہاں یو کے کی ججمنٹ ہے. پاکستان کا ہر شہری اس ججمنٹ کا ایک ایک لفظ پڑھ سک رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری اپنی الیکشن کمیشن ہے، یہاں 6 سال سے ایک کیس چل رہا ہے جو ان کے اپنے کارکن، نظریاتی کارکن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کے فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارے آگے، قوم کے آگے یہ دستاویز، جبکہ میرے دستاویز اس وقت، میں ایم این اے ہوں، میرے دستاویز سارے پاکستان دیکھ سکتا ہے، 20 کروڑ عوام. یہ کیسی، یہ کوئی مقدس گائے ہے پی ٹی آئی کہ ان کے دستاویز جو ہے وہ نہیں کھل سکتے؟